بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ایکس کو، تو اس سلسلے میں ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی دسمبر 11 کو، جس میں اسٹیٹ منسٹر فار لاء بیرسٹر عقیل ملک نے بتایا کہ برازیل میں 11 جون کو ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیجن سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا، اور جس میں ٹوٹل 11 ججز تھے، جن میں سے 6 نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ رسپانسبل ہیں ایسے پلیٹ فارمز جو اسٹیٹ مخالف کانٹینٹ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے وارن کیا کہ ہم سخت ایکشن لیں گے، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ سو پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے فوری طور پر جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا؟ نہیں دیکھیے، پاکستان کمپلینٹ کرتا ہے، پاکستان فرام ٹائم ٹو ٹائم انٹرنیٹ کو سلو کر دیتا ہے جی، جو کہ ان کے ہاتھ میں ہے، مگر پاکستان اکاؤنٹس نہیں بند کر سکتا۔ اکاؤنٹس بند کرنے میں یو ہیو ٹو گو ٹو آئیدر فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر ایٹسیٹرا، جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اچھا وہ پھر اپنا وقت لگاتے ہیں۔ دیکھیے، وہ جب اگر وہ ہر بات ہر حکومت کی ماننی شروع کر دیں تو پھر تو سارا کچھ ہی بند ہو جائے گا۔ فریڈم آف سپیچ کدھر جائے گی؟ نہیں، فریڈم آف سپیچ کے علاوہ میں اب آپ کو بتاؤں اصلی بات کیا ہے۔ فریڈم آف سپیچ اصلی بات نہیں ہے پھر اوکے، فریڈم آف ریچ۔ ہاں، فریڈم آف ریچ۔ جتنی زیادہ ریچ ہے نا ان اکاؤنٹس کی، اتنی زیادہ مونیٹائزیشن ہے، اتنی زیادہ کاروبار ہے، اتنی زیادہ ایڈورٹائزنگ ہے اینڈ سو آن۔ یہ کوئی ڈو گڈ ماڈلس تو نہیں ہیں، دے آر ماڈلس ٹو میک منی، اینڈ دیٹ از اے فائنینشیل ماڈل۔ اب اس فائنینشیل ماڈل کے اندر اگر آپ ریسٹرکشنز لگانی شروع کر دیں گے کسی قسم کی بھی، تو فائنینشیل ماڈل نقصان ہونا شروع ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے آئی تھنک ریزسٹنس آتی ہے فرام دیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ ہماری طرف سے، گورنمنٹس کی طرف سے تو کانسٹنٹ پریشر ہوتا ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں یا کنسپریسی تھیریز کرتے ہیں یا ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں یا ٹیررسٹس ہیں یا چور ہیں، ظاہر ہے آئیڈیا اس کو ان کو روکا جائے، مگر پھر اس ملک میں تو کافی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تو مل جاتا ہے نا۔ ابھی آپ فار ایگزامپل ٹویٹر ہے، آپ نے کسی کا اکاؤنٹ بلاک کرنا ہے بیکاز وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، تو آپ جب جاتے ہیں وہاں کہ وہ پوچھتا ہے کیوں آپ اس کو بلاک کرانا چاہ رہے ہیں یا رپورٹ آپ اس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں وہ پوچھتا ہے کہ جی کیا وجہ ہے، ہراسمنٹ ہے، کوئی اور بات ہے یا یہ پرسنل پرابلم ہے، کیا ہے، تو آپ وہ ٹک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس چل جائے، وہ 7-8 دن لگاتے ہیں، ریویو کرتے ہیں کہ یہ اس پہ جان ہے بھی کہ نہیں، یا یہ فریڈم آف اسپیچ کی ایکسکیوز کہ یہ ہے کہ نہیں۔ بہت سے کیسز میں وہ جواب ہی نہیں ہوتا یا آپ کی بات نہیں سنتے، رد کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے ہم، نے پھر کچھ ہوا تو بتائیے گا، اگر اور کوئی جو آفینس کیا یا وارننگ کر دیتے ہیں یا ادھر تھوڑی سی ایک وارننگ کر دیتے ای میل کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے دے وانٹ ایز مینی پیپل ایز پاسبل آن دیئر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ یہ بلاکنگ کے خلاف ہے، اسی لیے ایک پورا ایک مہم بھی چل رہی ہے دنیا میں کہ یہ اتنی زیادہ آزادی ہے فار دا رانگ ریزنز ویورشپ لینے کے لیے کہ نقصان ہو رہا ہے بہت سول سوسائٹی کا اور ریاست کا۔ اور اسی سلسلے میں اب بہت سے ملک ہیں لائک سے برازیل ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، انہوں نے تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی بات کی ہے ان لوگوں کے ساتھ، آپ نے اگر یہ فیسلٹیز یہ کرنا ہے تو پھر یہاں دفتر کھولیں، جو ہم کہیں گے ان کو بند کریں، نہیں تو ہم آنے نہیں دیں گے آپ کو، ہم کو انٹری نہیں کریں گے۔ اب ان کے لیے چائنا جیسی مارکیٹ، ہیوج مارکیٹ، جی، تو چائنا کو تو نہ کرنا آسان نہیں ہے نا، انڈیا کو تو نہ کرنا آسان نہیں ہے نا، دیٹس رائٹ، یورپ میں نہ کرنا آسان نہیں ہے نا، بیکاز جو زیادہ مانیٹائزیشن ہے وہ انہی جگہ پہ ہے نا، جتنی زیادہ امیر ایک سوسائٹی ہے وہاں جتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں وہاں زیادہ پیسہ بنتا ہے کمپنیز کا اور ایڈورٹائزرز کا اور بزنس کا، اور جتنے زیادہ غریب لوگ ہیں، غریب ملک ہیں، وہاں زیادہ تعداد بھی ہو تو وہاں پیسے زیادہ جنریٹ نہیں ہوتے، ایڈورٹائزنگ ریونیو زیادہ جنریٹ نہیں ہوتی۔ اگزامپل آپ کا یا میرا یا کسی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا سوشل میڈیا پہ اوپر اکاؤنٹ ہے، ہم نے یہ یوٹیوب کے اوپر ہم نے مانیٹائز کیا ہوا ہے، ٹھیک، مانیٹائز کا مطلب ہے کہ جتنی ہٹس ہوں گی ہماری بات کے اوپر اس کے اوپر ہمیں چھوٹا موٹا کو مل جائے گا، بیکاز اتنی ہٹس کے بعد ایک ایڈ آ جاتا ہے۔ جی جی، تو اب یہاں تو اتنی غربت ہے کہ جو لوگ زیادہ یہاں ایڈورٹائز کرتے ہیں وہی چیز ایڈورٹائز کر سکتے ہیں جو سستی ہے۔ مہنگی چیزیں تو آپ نہیں دیکھیں گے نا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر مہنگی چیزیں ایڈورٹائز ہوئی ہوئی، پرچیز پار بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے فار ایگزامپل ایک ہٹ ہے، میرے جو ٹویٹر یا میرا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایک ہٹ جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 100 ہٹس کے بعد میرا خیال اب 10 پیسے ملتے ہیں۔ اب اگر امریکہ میں 100 لوگ دیکھیں تو $1 مل جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از وائی وہ پاکستان جیسے ملکوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہاں اتنی ہائی پینیٹریشن ہے، اوور 60 ملین
social media users, and yet revenue generation जो है is very little. तो अब पाकिस्तान जब ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं यार छोड़ो बड़े, मतलब इट्स नो बिग डील. इसलिए हमारा कोई क्लाउड भी नहीं है कि हम उनको कहें नहीं हम नहीं आने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. सो इसलिए दे टेक अ टफ लाइन. वो तो कहते हैं कि हम दफ्तर भी अगर खोले तो पैसे पूरे नहीं होंगे किराए के और प्रॉपर्टी के. इसीलिए दे ऑल्सो नो कि दफ्तर खोल दिया तो हर रोज आके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और आके वहाँ बैठी हो डिमांड दे देंगे, लिस्टें लेके कि जी बंद करो बंद करो बंद करो. कहते हैं ना ही जाओ तो बेहतर है, इन्होंने को सानू लिखन तो फिर असी देखेंगे क्या करना है. इनके साथ आंख में आंख बैठ के नहीं बात कर सकते. तो दैट्स द वे इट इज. बट इंडिया में दे हैव टू लिसन, ब्राज़ील में दे हैव टू लिसन. ब्रिक्स की कंट्रीज है, कोई छोटी बात तो नहीं है. हाउ अबाउट टर्की? अभी टर्की में जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, टर्की इज एन एफ्लुएंट कंट्री, वो भी अथॉरिटेरियन है, वहाँ भी अर्दोगान साहब ने टाइट करके रखा हुआ है. तो मगर हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को विद दोज कंट्रीज. वहाँ उनकी बात मान लेते हैं ये. अच्छा. हमारी बात इतनी आसानी से ये नहीं मानेंगे. तो ये जो धमकी है कि अगर आपने ना अमल किया हमारे कहने पर तो हम ब्राज़ील का मॉडल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये मुमकिन है? नहीं, ये करने को तो चाहे तो कर सकते हैं, मगर बात ये है कि उसके लिए दो हाथ से ताली बजती है ना. अच्छा. ब्राज़ील का मॉडल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है जी, हम दफ्तर भी खोल देते हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे. अच्छा. तो यहाँ दफ्तर खुल जाएगा? नहीं, आपने कहा कि वो तो फरमाइश लेकर पहुंचे अभी कोई दफ्तर यहाँ नहीं खुलेगा और ये बात ऐसी ही चलेगी. और यहाँ से ये बेसिकली इन्होंने जो पीका शीका जो लॉज बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि अगर ये ट्विटर ब्लॉक नहीं करते तो वैसे थोड़ा बहुत खौफ शौफ फैला के तो काम चला. व्हाट अबाउट कि दोबारा बैन जैसे पहले एक बार हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई बड़ी हमने रेजिस्टेंस तो नहीं देखी? वो देखिए उसके साथ एक तरफ तो आप कारोबार भी करना चाहते हैं ना. इट्स सोशल मीडिया तो अपनी जगह पे, बट द इंटरनेट इज अ व्हीकल फॉर बिजनेस नाउ. इट्स नॉट जस्ट अ व्हीकल फॉर गपशप. तो वो तो एक साइड इफेक्ट है उसका. बट अच्छा, यानी दोबारा नहीं बंदिश हो? दोबारा बंदिश हो सकती है, बट उस किस्म की वाइड स्प्रेड बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती. बड़ा रेजिस्टेंस होगी. एक तरफ हम कहते हैं हमने पेपाल को यहाँ लाना है, हमने सोशल मीडिया क्रिप्टो आ रही है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ये बैन करना शुरू करें, नॉट पॉसिबल. अच्छा, एक और खदशा जिसका इजहार ख्वाजा आसिफ ने किया पीटीआई के हवाले से, वो कह रहे हैं कि कुछ साजिशी अनासर अब भी बानी पीटीआई को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क की सूरत हाल पर असर डाल रहे हैं. हमें तो लगा सांप मर गया, लाठी भी नहीं टूटी. सेंसिटिव सब्जेक्ट है, रह नहीं दे तो अच्छा. आप इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा होगा? नहीं. अच्छा. आई डोंट थिंक सो. हमें डराया जा रहा है. ज़्यादा ही वहम है ख्वाजा साहब को. और डरा कैसे रहे? नहीं, यही जब अब आगे जाके आपने देखना है ना कि वो जो लोगों की लिस्ट बनती है इन दैट केस. अच्छा, सामने आते हैं नाम तो के फिर कौन उससे कौन? कुछ ऐसे नाम भी आ जाएंगे जो आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया. तो उनका ये मतलब होगा कि ये भी थे इन्वॉल्व एट सम लेवल और ज़्यादा. ठीक है. तो अभी मैं आपको बताऊं बहुत से लोग छांटी हो गए. अच्छा. और उनकी खबरें यहाँ नहीं आई. बस काफ़ी होगी बात. इनकी खबरें यहाँ मीडिया में नहीं आई. हाँ. लेकिन वैसे घूम रही हैं. नहीं, घूम नहीं रही. बहुत से लोग छांटी हो गए. अब समझ जाओ ना यार. अच्छा. क्या हो गया तुम्हें? मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स भी समझ जाए.